السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وآلہ وصحبہ الکرام اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اما بعد، قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم: بعثت معلما۔ صدق الرسول النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے اپنے آقا مولا تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش کریں، پڑھیں بآواز بلند: اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہم۔ حضرات گرامی، میں نے جس حدیث شریف کی قراءت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے ایک اہم منصب اور ذمہ داری کی طرف اشارہ فرماتے ہیں۔ ارشاد فرماتے ہیں: بعثت معلما، کہ مجھے معلم، تعلیم دینے والا، سکھانے والا بنا کر کے بھیجا گیا، اور یہ آپ کی تعلیم اور تربیت ہی کا نتیجہ ہے کہ جب آپ اس امی قوم میں، جہاں کتابیں نہیں چلتی تھی، جہاں کسی استاد کے سامنے زانوئے ادب تہ کر کے کچھ نہیں سیکھا جاتا تھا، اس امی قوم کو بھی جہاں بات بات پر گالی گلوچ شروع ہو جاتی تھی، تلواریں نکل آتی تھی، اس قوم کو راہ راست پر لانا امکان سے باہر تھا، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالی کی تائید سے، اپنی تعلیم سے، تربیت سے، حکمت عملی سے اس ان پڑھ قوم کو اس جہالت کے گڈھے سے اٹھا کر کے، جہالت کی تاریکیوں سے اٹھا کر کے علم کی روشنی کی طرف لے کر کے آیا۔ وہ عرب قوم جس کا دنیا میں کوئی نام نہیں تھا، اس عرب قوم کو سرکار نے ایسی تعلیم و تربیت فرمائی کہ وہ ساری دنیا کی سرداری اور ساری دنیا کی سیادت کرنے لگے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اب تعلیم اور اس ان پڑھ قوم کو سکھانے کا کیا طریقہ اختیار فرمایا؟ اس کے لیے علماء کرام فرماتے ہیں کوئی ایک طریقہ نہیں تھا۔ کبھی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود سوال قائم فرما کر کے اور اس کو دہرا کر کے پھر اس کا جواب ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ جب صحابہ کرام متوجہ ہو جاتے تھے تو پھر سرکار اس کا جواب ارشاد فرماتے تھے۔ اسی طریقے سے کبھی بہت پیار اور نرمی سے کسی سوال کا جواب ارشاد فرماتے تھے، اور کبھی کسی بات پر بہت جلال بھی آیا کرتا تھا تو سامعین کو دیکھتے ہوئے کہ سامعین کو کس طریقے سے میری بات سمجھ میں آئے گی، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم ان تمام شرائط کا، ان تمام چیزوں کا لحاظ فرمایا کرتے تھے۔ اور کبھی اگر بات سے، اپنے ارشاد سے سامنے والے کو جو ہے سمجھ میں نہیں آتا تھا تو اس کو سرکار کر کے، اپنے فعل مبارک کے ذریعے اس کو کر کے سکھایا کرتے تھے۔ اب وقت تو بہت کم ہے، صرف ایک یا زیادہ سے زیادہ دو مثالیں دے کر کے میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں: اتانا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فی مسجدنا ھذا، کہ ہماری اس مسجد میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ وفی یدہ عرجون ابن طاب، ابن طاب کی کھجوریں بہت مشہور تھی،
تو کھجوروں کو اور کھجور کی شاخوں کو بھی اس کی طرف نسبت کرتے ہوئے کہا جاتا تھا ابن تاب کی کھجوریں یا ابن تاب کے کھجور کے درخت. تو سرکار کے دست مبارک میں ابن تاب کے کھجوروں کی درختوں کی ایک ٹہنی تھی. فرعا فی قبلۃ المسجد نخامۃ. تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم جب مسجد میں تشریف لائے تو سرکار نے قبلے کی طرف ایک رینٹھ دیکھی، ناک کا کیچڑ، اس پر سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کی نظر مبارک پڑی. تو سرکار صلی اللہ تعالی وسلم نے جب اس رینٹھ کو دیکھا تو کسی کو کہا نہیں کہ اس کو صاف کر لو، بلکہ خود آپ کے دست مبارک میں جو ٹہنی تھی، جو شاخ تھی، اسی شاخ سے اس رینٹھ کو وہاں پر رگڑ دیا اور اس کے بعد صحابہ کرام جو وہاں پر موجود تھے ان کی طرف سرکار متوجہ ہوئے اور ارشاد فرمایا ایکم یحب ان یعرض اللہ عنہ، کہ میرے صحابہ تم میں سے کون یہ پسند کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس سے اعراض کرے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم نے جب سرکار کے زبان مبارک سے ارشاد سنا تو فرماتے ہیں فخشعنا، ہم نے اپنے سر جھکا لیے، نظریں جھکا لی کہ پتہ نہیں کون سی چیز پیش آئی. جب ہماری طرف سے کوئی جواب نہیں ہوا تو سرکار نے پھر فرمایا کہ ایکم یحب ان یعرض اللہ عنہ، کہ کون چاہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سے اس سے اعراض کرے. پھر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے اپنی نظریں جھکا دی، سر جھکا دیے. پھر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا تو پھر صحابہ کرام عرض گزار ہوئے لا اینا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یا رسول اللہ ہم میں سے کوئی نہیں چاہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس سے اعراض فرمائے. تو جب ہمارا جواب سنا تو سرکار صلی اللہ تعالی وسلم نے پھر اپنی بات ارشاد فرمائی کہ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا قَامَ يُصَلِّي فَإِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قِبَلَ وَجْهِهِ، کہ سنو جب تم میں سے کوئی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے روبرو ہوتا ہے، یعنی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہوتا ہے. حدیث پاک دوسری حدیث پاک میں ہے کہ اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ نہ کر سکو تو کم از کم ایسے کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے. تو سرکار نے فرمایا تم میں سے جب کوئی نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا جلوہ اس کے سامنے کی جہت میں ہوتا ہے، لہذا فلا یبصقن قبل وجہہ، لہذا وہ سامنے کی طرف اگر اس کو تھوک آئے، کچھ محسوس ہو تو سامنے کی طرف وہ تھوکے نہیں. ولا عن یمینہ، اور نہ ہی کہ اس لیے کہ سامنے کی طرف تھوکے گا تو ادھر تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا جلوہ ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا جلوہ اس کے سامنے سے ہٹ جائے گا. اس لیے سرکار نے فرمایا کہ تم میں سے کون چاہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے اعراض فرمائے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا جلوہ اس کے سامنے سے ہٹ جائے. پھر اس کے بعد فرمایا کہ ولا عن یمینہ، دائیں طرف بھی اپنا تھوک نہ ڈالے. وَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ تَحْتَ رِجْلِهِ الْيُسْرَىٰ، اگر نماز میں ایسا محسوس ہوا تو پھر کیسے کرے گا؟ نہ سامنے ڈالے نہ دائیں ڈالے، بائیں طرف میں اپنے پیر کے نیچے وہ تھوک دفن کر لے. فَإِنْ عَجْلَتْ بِهِ بَادِرَةٌ، اگر اتنا موقع بھی نہیں ملا کہ بائیں طرف اپنا پیر اٹھا کر کے وہ تھوک ادھر ڈالے تو کیا کرے؟ تو سرکار نے فرمایا اپنا کپڑا اٹھا لے اور کپڑے سے اپنے منہ کو رگڑ دے، وہ تھوک اسی میں سوکھ جائے گا. پھر اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا کہ تھوڑا سا عبیر لے کر کے آ جاؤ، اور عبیر لے آئے. ایک شخص دوڑتے ہوئے گیا اور عبیر خوشبو لے کر کے آیا. سرکار صلی اللہ تعالی وسلم نے اس سے وہ خوشبو لی اور اپنی اس ٹہنی مبارک کے سرے پر ڈال دی تھوڑی سی، اور پھر اس کے ذریعے جہاں پر وہ رینٹ پڑی ہوئی تھی اس جگہ کو اسی خوشبودار سرے سے رگڑ کر کے خوشبودار کر دیا.
حضرت جابر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، جو اس حدیث کے راوی ہیں، کہ جب سے سرکار نے یہ عمل فرمایا تبھی سے تم اپنی مسجدوں میں عبیر خوشبو ڈالنے کی عادت پڑائے ہوئے ہو۔ تو یہ اس وقت تھا جب مسجدوں کی فرش کچے ہوتے تھے۔ اب مسجدوں کے فرش بہت پختہ ہوتے ہیں، سنگ مرمر یا پھر قالین وغیرہ بچھے ہوتے ہیں، تو اب نہ تو دائیں تو سامنے تو پہلے ہی منع تھا، دائیں بھی پہلے بھی منع تھا، اب بائیں طرف بھی پیر کے نیچے نہیں ڈالے گا کیونکہ قالین خراب ہو جائے گا، قالین کے نیچے گندگی آ جائے گی۔ تو اس لیے اب صرف آخری اگر کسی کو ایسا معاملہ ہو جائے، کسی کے ساتھ یہ واقعہ پیش آئے، تو اس کے لیے یہ ہے کہ وہ اپنا کپڑا اٹھائے اور منہ پر رکھ کر کے اپنے تھوک کو اسی میں سکھا دے۔ تو آپ دیکھیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو کس طریقے سے سکھایا، خود اپنے دست مبارک سے اس ریٹ کو رگڑ کر کے صاف کیا اور پھر اپنے دست مبارک سے وہاں پر خوشبو لگا کر کے اس کو خوشبودار کر دیا۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا طریقہ ہوتا تھا، اور 3 مرتبہ فرما کر کے صحابہ کرام کو کس طریقے سے اپنی طرف متوجہ کیا، اور اس بات کے لیے کس طریقے سے اس بات کی اہمیت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بتا دی۔ اس طریقے کے سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں واقعات سیرت مصطفیٰ میں پڑے ہوئے ہیں۔ آپ لوگ خود خرید کر کے، خود لے کر کے، یا علماء کرام سے ان واقعات کو سن کر کے اپنے اندر بھی وہی علم اور علم کی باتیں پیدا کریں اور ان